دربار میں گئی 4 گھنٹے بولتی رہی، 4 گھنٹے مسلسل خطبہ دینے کے بعد جو میں نے اگلی روایت پڑھی ہے وہ پھر صدا سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں، جب 4 گھنٹے خطبہ دینے کے بعد زہرا اپنے گھر کی جانب چلی ہے، کتابیں کہتی ام ایمن اور جناب اسما نے بی بی کو دونوں بازوؤں سے تھاما ہوا تھا، بی بی کے پاؤں زمین پہ خط کر رہے تھے، زہرا واپس اپنے گھر کی جانب ایسے آ رہی تھی جیسے اکبر کی لاش لے کے حسین خیمے کی جانب آئے تھے، زہرا کے پاؤں زمین پہ خط کر رہے تھے، زہرا روتی ہوئی اپنے گھر کی اندر گئی، اس حجرے میں گئی جہاں پر مصلی تھا، بی بی نے اپنے بابے کا امامہ اپنے ہاتھوں پہ رکھا، رو کے کہتی بابا معاف کر دینا، آج تیرے بعد پہلی بار مسجد میں گئی تھی، بابا لوگوں نے مجھے خالی بھیج دیا ہے، بابا لوگ مجھے خالی بھیج گئے ہیں، اتنا کہنا تھا یا زینب روتی ہوئی آئی، اس نے آ کے کہا اماں تجھے حق مل گیا، بی بی رو کہتی زینب میرے گلے میں باہیں ڈال، زینب مجھ سے میرے حق کا نہ پوچھ، زینب میں جو حالت دیکھ آئی ہوں مجھے پتا چل گیا ہے، زینب میں تو دربار میں تھوڑی دیر بولی ہو، زینب تو بھدے ہاتھوں سے بولے گی، زینب تو ننگے سر بولے گی، زینب تو بہنوں کے ساتھ بولے گی، اتنا جملہ کہنا تھا، زینب نے رو کے کہا اماں حسن بھی رو رہا ہے، حسین بھی رو رہا ہے، ام ایمن بھی رو رہی ہے، فضا بھی رو رہی ہے، جو تیرے ساتھ مسجد میں گیا ہے سارے روتے ہوئے آئے ہیں، اماں چھوڑ دے ہمیں کوئی حق نہیں لینا، ہمیں مسلمانوں سے نہیں ملنا، مجھے صرف اتنا بتائیے سارے رو کیوں رہے ہیں؟ سارا رو کے کہتی زینب مجھ سے نہ پوچھ، میرے مرنے کے بعد حسن سے پوچھ لینا، رو کہتی مر جائے گی زینب مجھ سے انتظار نہیں ہوگا، زینب حسن کے پاس گئی، رو کہتی بتا حسن مسجد میں کیا ہوا ہے، حسن خاموش رہے، زینب روتی ہی وہاں آئی جا کربلا کا غریب بیٹھا تھا، رو کہتی میں تیرے حصے کی بہن ہوں، نہ مجھے ماں بتا رہی ہے نہ حسن بتا رہا ہے، حسین تجھے تیری ماں کا واسطہ مجھے بتا مسجد میں کیا ہوا ہے، حسین